السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 کے مطابق، اور آپ نہیں سنانے والے جو قبروں میں ہیں۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ نہیں ہیں آپ مگر بر وقت ڈرانے والے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور بر وقت ڈرانے والا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں، بے شک جھٹلاتے رہیں جو ان سے پہلے تھے، تشریف لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں، آسمانی صحیفے اور نورانی کتاب لے کر، پھر جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ہم نے پکڑ لیا کفار کو، پس ساری دنیا جانتی ہے میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا تم دیکھنے نہیں والے کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، بس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں سے بھی رنگ برنگے ٹکڑے ہیں، کوئی سفید کوئی سرخ، مختلف رنگوں میں، کوئی شوخ کوئی مدھم، اور بعض حصے سخت سیاہ۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ڈر ہی نہیں سنایا، قیامت کا ڈر ہمارے دل میں نہیں بٹھایا، بلکہ ہمیں جنت کی بشارت بھی دی، خوشخبریاں بھی سنائی۔ یعنی نبوت کا سلسلہ کسی ملک، علاقہ یا قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، جہاں بھی انسانوں کا کوئی گروہ آباد تھا وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس ضرور آیا، ہوا وہ نبی ہو یا کسی نبی کا پیروکار جس نے تبلیغ کا فریضہ آ کر ادا کیا۔ اس میں عرب، مصر یا فلسطین کی کوئی خصوصیت نہیں، ہند، چین، جاپان، افغانستان اور دیگر بر اعظموں میں بھی نذیر تشریف لے آئے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب جن انبیاء کرام کے اسماء گرامی قرآن کریم یا صحیح حدیث میں مذکور ہیں، ان کی نبوت پر ایمان لانا شرط اسلام ہے، اور جن کے اسماء مذکور نہیں ان پر بھی اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی ان علاقوں میں کسی زمانے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہم اس کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی کیوں کر سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا، اس لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آفتاب مہتاب کے طلوع ہونے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت ہی باقی نہ رہی، اس لیے اب تا قیامت کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آیت میں یہ بھی خلا یعنی کہ گزر چکا ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ اب ہر قوم کے لیے ہر زمانہ میں حضور سید الانبیاء ختم الرسل کے ذات پاک ہی منبع ہدایت اور اسوہ حسنہ ہے۔ اب تبلیغ کا فریضہ حضور کی امت کے اولیاء اور علماء انجام دیں گے۔ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور دجال ہے، جس طرح احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ نیز ان آیات میں غور کرو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد خداوندی کے مطابق تمام بنی نوع انسان کے لیے تا قیامت رسول ہیں، تو پھر کسی مزید رسول کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دے رہی ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بقومیم کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ایک زمین ہے اور ایک ہی پانی، لیکن پھلوں کی قسمیں گنی ہی نہیں جا سکتی، رنگ، ذائقہ اور مہک سب کی الگ الگ، خصوصیات اور اثرات بھی ایک دوسرے سے یکسر جدا جدا۔ پھر ذکر فرمایا جاتا ہے کہ مختلف پہاڑوں کی بناوٹ، ان کی بلندی و پستی میں قدرت ربانی کے صدہائے جلوے نظر آتے ہیں۔ ذرا ان کی رنگوں کو ملاحظہ فرمائیے، کہیں تو بالکل سفید دھاری دار چلی گئی ہیں، کہیں رنگت سرخ ہے، اور سرخی بھی ایک جیسی نہیں، اس رنگ میں بھی کئی رنگ ہیں، کوئی ہلکا سرخ، کہیں گوڑا عنابی، کہیں گلابی مائل اور کہیں سیاہ ہے، تو ایسا سیاہ کہ بس حد ہی ہوگی۔ یعنی پہاڑوں کا اپنا رنگ ہے، لیکن ان کی گھاٹیوں میں سے جو راستے گزرتے ہیں ان کی رنگتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ٹکڑے کیا ہیں؟ یعنی پہاڑوں کی مختلف حصوں کے مختلف رنگ ہیں۔ یعنی جب کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تو کہتے ہیں جادتوہ۔ پہاڑوں کی مختلف رنگوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ کر کے ان معدنیات کا کھوج لگانے کی ترغیب دی گئی ہے جو ان کے شکموں میں موجود ہیں، اور مدت سے کہیں جوان مرد اور باہمت انسان کے ضرب خار
ریشکاف کے لیے چشمے برآ ہیں، اور پہاڑوں کی یہ مختلف رنگتیں ان مدفون خزانوں کا پتہ بھی بتا رہی ہیں۔ افسوس وہ قوم جس سے قرآن کریم جیسی کتاب منیر عطا کی گئی تھی اور اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر سو گئی، اور یورپ کی وحشی قومیں اس چشمہ صافی سے اپنی کشت حیات کو سیراب کرنے میں سبقت لے گئی، اور ہم لوگ بس عیش و عشرت میں مگن سرپٹ بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ کوئی ہوش ہی نہیں ہمیں کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم کس نبی کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری آخرت بہتر کرے اور سنوارے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔